آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم مجاہد اور بانی کی کہانی سنا رہے ہیں جس نے نہ صرف ایک سلطنت کی بنیاد رکھی بلکہ صدیوں تک اسلامی دنیا کی شان بڑھائی۔ غازی عثمان جو سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے، ان کی زندگی ایک ایسا سفر ہے جو بہادری، حکمت اور جہاد کے جذبے سے بھرا پڑا ہے۔ ایک چھوٹے سے قبیلے سے اٹھ کر انہوں نے ایک ایسی سلطنت قائم کی جو یورپ اور ایشیا پر حکمرانی کرتی رہی۔ تو چلیے اس دلچسپ داستان میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ 13ویں صدی کا زمانہ تھا جب دنیا کی تاریخ ایک نئی کروٹ لے رہی تھی۔ وسطی ایشیا سے اٹھنے والے منگول طوفان نے اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد پر قبضہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا اور سلجوقی سلطنت روم بھی اس یلغار سے نہیں بچ سکی۔ سلجوقی سلطان علاء الدین قیقباد اول کے زمانے میں سلطنت اپنے عروج پر تھی، لیکن منگولوں کی آمد نے اسے کمزور کر دیا۔ اب سلجوقی سلطان منگولوں کے ماتحت تھے اور اناطولیہ کی سرزمین پر چھوٹے چھوٹے سردار اپنی اپنی ریاستوں کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ بیزانطینی سلطنت جو رومی سلطنت کی باقیات تھی، بھی اپنے اندرونی جھگڑوں اور بیرونی خطرات سے کمزور پڑ چکی تھی۔ قسطنطنیہ کا شہنشاہ اب کمزور تھا اور اس کی سرحدیں غازیوں کے حملوں کا شکار ہو رہی تھیں۔ اس افراتفری کے عالم میں ایک چھوٹے سے ترک قبیلے کائی کے سردار ارطغرل الغازی کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ بچہ تھا عثمان، جو بعد میں غازی عثمان کے نام سے تاریخ میں امر ہو گیا۔ روایات کے مطابق عثمان کی پیدائش 1258 میں سوگوت نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی جو اب جدید ترکی کا حصہ ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد پڑنے والی تھی۔ عثمان کے والد ارطغرل الغازی سلجوقی سلطان کے وفادار تھے۔ انہیں سلجوقیوں نے بیزانطینی سرحد پر زمینیں عطا کی تھیں جہاں وہ غازیوں کی زندگی گزار رہے تھے، یعنی جہاد کے جذبے سے سرشار جنگجو جو اسلام کی توسیع کے لیے لڑتے تھے۔ ارطغرل الغازی نے کئی جنگیں لڑیں اور بیزانطینیوں سے علاقے چھینے۔ عثمان کی ماں کا نام حلیمہ خاتون تھا، جو ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ عثمان کے بچپن کی کہانیاں بتاتی ہیں کہ وہ کم عمری میں ہی بہادر اور ذہین تھا۔ سوگوت کی وادیوں میں گھومتے ہوئے وہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتا تھا۔ کائی قبیلہ اوغوز ترکوں کی ایک شاخ تھا جو وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ آیا تھا۔ یہ قبائل جنگجو تھے اور ان کی زندگی گھوڑوں، تیروں اور تلواروں کے گرد گھومتی تھی۔ عثمان نے کم عمری میں ہی گھڑ سواری سیکھ لی۔ وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر پہاڑوں اور وادیوں میں گھومتا۔ تیر و کمن چلانا اس کا شوق تھا اور وہ دور سے نشانہ لگانے میں ماہر ہو گیا۔ تلوار بازی اور کشتی کے فن بھی اس نے اپنے چچاؤں اور بھائیوں سے سیکھے۔ اس کے بھائیوں میں گندز الپ اور ساوجی بیگ شامل تھے، جو بعد میں اس کے ساتھی بنے۔ عثمان کو اسلامی تعلیمات سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور احادیث سے سبق سیکھتا تھا۔ اس وقت اناطولیہ میں صوفی تحریکیں عروج پر تھیں۔ عثمان خاص طور پر شیخ ادیب علی کی صحبت میں رہتا تھا۔ شیخ ادیب علی ایک مشہور صوفی بزرگ تھے جو اخیان روم نامی تنظیم کے سربراہ تھے۔ یہ تنظیم غازیوں، کسانوں اور تاجروں کی ایک برادری تھی جو اسلامی اصولوں پر مبنی تھی۔ شیخ ادیب علی کی درگاہ سوگوت کے قریب تھی جہاں عثمان اکثر جاتا تھا۔ شیخ اسے زندگی کے اسرار سکھاتے تھے، جیسے صبر، توکل اور جہاد کا جذبہ۔ عثمان کی جوانی کے دنوں میں اناطولیہ کا منظر تبدیل ہو رہا تھا۔ سلجوقی سلطان منگولوں کے غلام بن چکے تھے اور بیزانطینی سلطنت کی سرحدیں کمزور تھیں۔ مختلف سردار جیسے کرمان، گرمینیان اور سارو خان اپنی اپنی ریاستوں کو مضبوط کر رہے تھے۔ ارطغرل الغازی کی وفات کے بعد عثمان نے قبیلے کی قیادت سنبھالی۔ یہ تقریباً 1280 کا زمانہ تھا اور اس وقت عثمان کی عمر صرف 23 برس تھی۔ جوانی کے اس دور میں عثمان نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قبیلے کو منظم کرنے اور ایک مضبوط ریاست کی بنیاد رکھنے کا عزم کیا۔ وہ بہادری، دور اندیشی اور عزم و استقلال کے پیکر تھے۔ ان کے سامنے ایک طرف منگولوں کا بڑھتا ہوا خطرہ تھا اور دوسری جانب بیزانطینی سلطنت کے حملے، لیکن عثمان نے حوصلہ نہیں ہارا۔ انہوں نے قبیلے کے سرداروں اور نوجوان غازیوں کو متحد کیا اور انہیں ایک نئی مشن کا پیغام دیا: اسلام کے پرچم کو سربلند کرنا اور ظلم کا نظام ختم کرنا۔
رفتہ رفتہ عثمان کے گرد انگنت جانباز اکٹھے ہو گئے۔ ان میں ترکمان قبیلوں کے وہ بہادر بھی شامل تھے جو منگولوں کے ظلم سے تنگ آ کر اناتولیا آئے تھے۔ یہ سب غازی ایمان اور جہاد کے جذبے سے سرشار تھے اور اپنی قربانیوں کا صلہ مال غنیمت کی صورت میں پاتے تھے۔ عثمان نے اپنی فوج کو منظم انداز میں ترتیب دی۔ انہوں نے تیز رفتار اور ہلکے گھڑ سوار دستے تیار کیے جو چھاپا مار کارروائیوں اور اچانک حملوں میں مہارت رکھتے تھے۔ ابتدا میں ان کی تعداد چند سو تھی، مگر جلد ہی یہ دستے ہزاروں میں تبدیل ہو گئے۔ عثمان کے ساتھ ایسے وفادار اور دلیر ساتھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں ان کا ساتھ نبھایا۔ عبد الرحمن غازی، اکچا کوچ، ترغت الپ اور کونر الپ جیسے جانباز ان کے قریبی رفقا میں شامل تھے۔ انہی جانبازوں کے ساتھ عثمان نے ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی جو آنے والے برسوں میں ایک عظیم سلطنت میں بدلنے والی تھی۔ عثمان کی زندگی میں ایک اہم موڑ شیخ ادیب علی کی درگاہ پر آیا۔ عثمان اکثر وہاں جاتا تھا اور شیخ کی باتیں سنتا تھا۔ ایک رات جب عثمان درگاہ میں سو رہا تھا، اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ شیخ ادیب علی کے سینے سے ایک چاند نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہوا۔ پھر اس جگہ سے ایک عظیم درخت اگا جس کی جڑیں مضبوط تھیں اور شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ یہ شاخیں چاروں سمت پھیل گئیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک۔ درخت کے سائے تلے پہاڑ تھے، نہریں بہہ رہی تھیں، لوگ ان سے پانی پی رہے تھے، باغات سیراب ہو رہے تھے اور چشمے پھوٹ رہے تھے۔ لوگ خوشحال تھے اور دنیا میں انصاف قائم تھا۔ جب عثمان نے یہ خواب شیخ ادیب علی کو سنایا تو شیخ مسکرائے اور کہا، اے عثمان، اللہ نے تجھے اور تیری اولاد کو ایک عظیم سلطنت بخشی ہے۔ یہ درخت تیری سلطنت کی علامت ہے جو دنیا بھر میں پھیلے گی اور لوگوں کو انصاف اور خوشحالی دے گی۔ اس خواب کی تعبیر نے عثمان کو نئی طاقت دی۔ شیخ ادیب علی نے اپنی بیٹی رابعہ بالا خاتون، جو ملہون خاتون کے نام سے بھی معروف ہیں، کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ یہ نکاح نہ صرف روحانی بلکہ سیاسی طور پر بھی اہم تھا۔ رابعہ بالا خاتون ایک تعلیم یافتہ اور بہادر خاتون تھیں جو عثمان کی مشیر بنی۔ اس شادی سے عثمان کو اخیان روم کی مکمل حمایت ملی۔ اخیان ایک منظم تنظیم تھی جو غازیوں کو تربیت دیتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی۔ عثمان نے اخیان کے گرینڈ ماسٹر کا عہدہ بھی سنبھالا، جس سے اس کی فوج کو مزید تقویت ملی۔ عثمان کی دوسری شادی ایک بیزانتینی شہزادی نیلوفر خاتون سے ہوئی۔ نیلوفر یار حصار کے گورنر کی بیٹی تھی۔ ایک مہم کے دوران عثمان نے یار حصار فتح کیا اور نیلوفر کو گرفتار کیا۔ وہ خوبصورت اور ذہین تھیں۔ عثمان نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ اسلام قبول کر کے عثمان کی بیوی بنی۔ نیلوفر خاتون نے عثمان کو بیزانتینی حکمت عملیوں کی معلومات دیں جو بعد میں کارآمد ثابت ہوئیں۔ عثمان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ اس کا بڑا بیٹا ارحان غازی تھا جو 1281 میں پیدا ہوا۔ ارحان بچپن سے ہی بہادر تھا اور اپنے باپ کی طرح جنگجو بنا۔ اس کے علاوہ علاؤ الدین علی پاشا جو ایک دانشور اور منتظم تھا اور دیگر بچے بھی تھے۔ ارحان کو عثمان نے جنگی تربیت دی اور وہ اس کی مہموں میں شامل ہوتا۔ عثمان کی گھریلو زندگی سادہ تھی۔ وہ سوگوت میں ایک سادہ گھر میں رہتا تھا اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا۔ عثمان کی قیادت میں کائی قبیلہ ایک چھوٹے سے علاقے سے نکل کر ایک طاقتور بیگلک بن گیا۔ اس نے سوگوت کو اپنا مرکز بنایا اور بیزانتینی سرحدوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اس کی فوج میں غازی جنگجو شامل تھے جو جہاد کے جذبے سے سرشار تھے۔ عثمان نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہلکے گھڑ سوار جو تیز حملے کرتے تھے اور دوسرا پیدل فوج جو قلعوں کا محاصرہ کرتی تھی۔ اس کی فوج کی تعداد تقریباً 5000 تھی، جن میں صوفی برادریاں، بیزانتینی فرارے اور قبیلی جنگجو شامل تھے۔ عثمان نے بیزانتینی گورنروں سے اتحاد بھی کیے، مثلاً کوسی محل جو ہرمن کوئی کا گورنر تھا نے اسلام قبول کیا اور عثمان کا ساتھی بنا۔ یہ اتحاد عثمان کی سیاسی بصیرت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس نے منگولوں اور دیگر ترک بیگوں سے لڑائی سے گریز کیا اور اپنی توجہ بیزانتینیوں پر مرکوز رکھی۔ عثمان کی پہلی بڑی فتح کولاجہ حصار کی تھی جو تقریباً 1286 سے 1291 کے درمیان ہوئی۔ یہ ایک بیزانتینی قلعہ تھا جو سوگوت کے قریب تھا۔ عثمان نے رات کو 300 منتخب جنگجوؤں کے ساتھ حملہ کیا۔ انہوں نے دیواروں پر چڑھ کر قلعہ فتح کر لیا۔
قلعے کے گورنر کو گرفتار کر لیا گیا اور عثمان نے وہاں اسلامی قوانین نافذ کیے۔ اس فتح نے بیزانتینی اتحاد کو اکسایا۔ ایک بڑی بیزانتینی فوج نے عثمان پر حملہ کیا، لیکن بفیس بیلک اور انیگول کے درمیان ایک جنگ میں عثمان نے انہیں شکست دی۔ اس جنگ میں عثمان کا بھائی سابجی بیگ شہید ہو گیا، جو ایک بڑا دھچکا تھا، لیکن عثمان نے ہمت نہ ہاری اور قلعہ قرائجہ حصار فتح کر لیا۔ اس قلعے کی گرجا کو مسجد میں تبدیل کیا گیا اور وہاں پہلی جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ عثمان نے وہاں قاضی اور سباشی مقرر کیے، جو سلطنت کی بنیاد کی علامت تھیں۔ سلجوقی سلطان علاء الدین قیقباد سیم نے عثمان کو انعامات دیے، ایک سونے کا جھنڈا، تبل، تلوار اور 1,00,000 درہم۔ اس کے علاوہ عثمان کو بیگ کا لقب ملا۔ عثمان نے اپنے نام پر خطبہ پڑھوانا شروع کیا اور سکے ڈھالنے لگے، جو سلجوقیوں سے آزادی کی علامت تھی۔ اس کے بعد عثمان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ 1284 میں برسا کے گورنر نے عثمان پر حملہ کیا۔ یہ ایک سخت جنگ تھی، جہاں بیزانتینیوں نے بھاری توپ خانہ استعمال کیا، لیکن عثمان کی گھڑ سوار فوج نے انہیں گھیر لیا اور شکست دی۔ پھر عثمان نے بلیک فتح کیا۔ یہ اس کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی ایک شاندار مثال تھی۔ عثمان نے اپنے غازیوں کے ساتھ مل کر بیزانتینی گورنر کے خلاف ایک منظم حملہ کیا۔ سخت لڑائی کے بعد قلعہ فتح کر لیا گیا اور گورنر کو گرفتار کر کے قسطنطنیہ بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد عثمان نے یار حصار پر رات کے وقت ایک اچانک حملہ کیا اور قلعہ فتح کر لیا۔ یہاں گورنر کی بیٹی ہولوفیرا، جو بعد میں نیلوفر خاتون کے نام سے معروف ہوئیں، قیدی بنی اور بعد میں اورہان غازی سے ان کی شادی ہوئی۔ اینیگول کا قلعہ ایک طویل اور سخت محاصرے کے بعد فتح ہوا۔ وہاں کے گورنر ٹیکو، جو اپنی ظلم و زیادتی کے لیے مشہور تھا، کو شکست دے کر سزا دی گئی۔ عثمان نے قلعے کو اپنے زیر کنٹرول لے لیا۔ اس کے بعد عثمان نے سکریہ دریا کے کنارے واقع گوئنک اور ینیجا تارکلی جیسے زرخیز علاقوں پر قبضہ کیا۔ ان علاقوں سے عثمان کو بڑی آمدنی حاصل ہوئی۔ 1300 عیسوی تک عثمان کے پاس بلیک یعنی شہر، اینیگول اور یار حصار جیسے اہم علاقے تھے۔ اس نے ان علاقوں میں اسلامی نظام حکومت قائم کیا، باقاعدہ ٹیکس جمع کیا اور اپنی فوج کے لیے تنخواہوں اور ساز و سامان کا انتظام کیا۔ عثمان کی سب سے بڑی فتح 1302 عیسوی میں بافیس کی جنگ تھی۔ یہ جنگ 27 جولائی کو نکومیڈیا کے قریب لڑی گئی۔ بیزانتینی جرنیل جارج موزالون نے 2000 کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، لیکن عثمان کی 5000 کی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ جنگ کا آغاز صبح ہوا اور دن بھر جاری رہی۔ عثمان کے گھڑ سواروں نے بیزانتینیوں کو پیچھے دھکیلا اور شام تک فتح حاصل کر لی۔ اس جنگ میں بیزانتینیوں کو بھاری نقصان ہوا اور بتھینیا کے دیہی علاقے عثمان کے قبضے میں آ گئے۔ بیزانتینی اب قلعوں تک محدود ہو گئے۔ عیسائی آبادی بھاگنے لگی اور مسلم آبادی بڑھنے لگی۔ عثمان نے ایجین سمندر تک رسائی حاصل کی، جو تجارت کے لیے اہم تھی۔ اس کے بعد عثمان نے ینی شہر کو عارضی دارالحکومت بنایا۔ اس نے قلعوں کی ایک زنجیر بنائی، جیسے لیفکے، اخیسار، کوچ حصار، مرمرا جک اور کوپرو حصار۔ یہ قلعے سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے۔ سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد، جو 1308 عیسوی میں ہوا، عثمان نے مکمل آزادی کا اعلان کیا اور خود کو بادشاہ آل عثمان کہلایا۔ اس نے ازنک کو مشرقی جانب سے گھیر لیا اور اولو داغ پہاڑ کے علاقے کو اپنے قبضے میں لے کر بیزانٹینیوں کو تنہا اور کمزور کر دیا۔ اب عثمان کی فوج پہلے سے زیادہ منظم اور طاقتور ہو چکی تھی۔ اس نے بیزانٹینیوں کے ساتھ ایسے معاہدے بھی کیے جن کے تحت اس کے قبائل اپنے مال و مویشی بیزانٹینی علاقوں میں چرایا کرتے اور ان کے بدلے میں تجارتی سامان جیسے پنیر، چمڑا اور قالین فراہم کرتے۔ اس طرح عثمان نے نہ صرف دشمن کے ساتھ وقتی امن قائم رکھا، بلکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ان کے علاقوں اور دفاعی کمزوریوں کو بھی بخوبی سمجھ لیا۔ یہی بصیرت آگے چل کر عثمانی فتوحات کی بنیاد بنی۔ عثمان کی سب سے بڑی مہم برسا کی فتح تھی۔ برسا ایک اہم شہر تھا جو بیزانتینیوں کا مرکز تھا۔ عثمان نے برسا کو گھیرنے کے لیے 2 قلعے بنائے، تکفور قلعہ اور قاپلی قلعہ۔ محاصرہ 6 سے 9 سال تک جاری رہا۔ اس دوران عثمان نے مدانیہ فتح کر کے برسا کی سمندری رسائی کاٹ دی۔ اس وقت عثمان کو گاؤٹ کا مرض لاحق تھا
जो एक खानदानी बीमारी थी। उसने दर्द में भी क़यादत की, लेकिन आखिरी दिनों में मुहासरा ओरहान गाजी को सौंप दिया। बुरसा 6 अप्रैल 1326 को फतह हुआ। रिवायात के मुताबिक उस्मान की वफ़ात 1323 या 1324 में हुई, लेकिन बुरसा की फतह की खबर उसे मौत के वक्त मिली। उसने ओरहान से कहा, मुझे बुरसा के चांदी के गुंबद तले दफन करना। उस्मान की वसीयत थी कि इस्लाम की पैरवी करो, उल्मा की मुशावरत करो, जिहाद जारी रखो और लोगों पर इंसाफ करो। उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद इस तरह रखी कि एक छोटे से बैगलिक को एक मुनज़्ज़म रियासत में तब्दील किया। उसने बीज़ांतीनी, इस्लामी और तुर्की अनासर को मिलाकर एक नई सल्तनत बनाई। उसकी मौत के वक्त रियासत सकरिया दरिया से बहीरा असवद और बहीरा मरमरा तक फैली हुई थी। उस्मान के जाननशीन ओरहान गाजी ने सल्तनत को मजीद वुस्अत दी। ओरहान ने बुरसा को दारुल हुकूमत बनाया, पहले कानून की जंग में बिज़ांतीनियों को शिकस्त दी और इज़निक और निकोमीडिया फतह किए। उसने जनीसरी दिस्ता बनाया, जो ईसाई असीरों से तैयार किया गया और सल्तनत की रीढ़ की हड्डी बना। अगली किस्त में हम आपको ओरहान गाजी की दास्तान सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने यूरोप में कदम जमाए, बल्कान फतह किए और सल्तनत को एक अजीम ताकत बनाया। एक ऐसा दौर जो मजीद फुतूहात और तरक्की से भरा पड़ा है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मजीद लोग इस तारीखी सीरीज़ से मुस्तफ़ीद हों। शुक्रिया।